بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں باہمی تعلقات کی اصل بنا جو قرار دی ہے وہ محبت ہے۔ اور فصل اور وصل یہ دونوں صفات مادے کی ہیں، امر کی نہیں۔ اور امر کی صفات اگر مانی جائیں کہ یہ روح میں بھی ہیں تو روح فصل اور وصل کی جو صفت رکھتی ہے اس کا تعلق اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو وہ پھر محبت کی طرف لوٹتا ہے۔ باہمی تعلقات کا قائم ہونا اور پھر بچھڑ جانا یہ سب صفات مادے کی ہیں، اور مادی طور پہ سب سے قوی صفت اللہ نے جو رکھی ہے وہ محبت ہے۔ اور محبت میں بھی ہر اصل سے بڑھ کے حقیقت میں جو قابل اعتبار اور دنیا اور آخرت میں ہمیشہ نفع دینے والی محبت وہ ہے جس کا غرض اور غائط اللہ۔ تمام وہ محبتیں جس کی بنیاد اللہ نہیں ہے وہ جلد یا بدیر ختم ہو جانے والی ہیں۔ موت ان تمام چیزوں کو ختم کر دے گی، اور نہ بھی چاہے تو بھی اس دنیا سے لے جائیں گے، اور محبوب کی ناراضگی ختم کر دے گی، صبر کرنا پڑے گا۔ اور تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، وہ وقت بھی لٹ گئے جب صبح ہوئی اور یار کے کوچے میں پہنچے۔ اب وہ معاش نے ایسے چکر میں پھنسا دیا کہ سب محبتیں وہ پیسے کی نظر ہو گئیں۔ اور حقیقت میں آدمی کو یہ جو ایک غرض ہوتی ہے کہ یہ اولاد بڑھاپے میں کام آئے گی اور میں نے تم پہ اتنا خرچ کیا اور تمہیں پالا، یہ الفاظ اور فکرے اور تعلق اس سے بالکل اپنی جان چھڑا لینی چاہیے، اور اس نہج پہ آنا چاہیے کہ اللہ نے یہ فرض قرار دیا تھا، میری ذمہ داری تھی، اور خدا کرے کہ اس کے ہاں میں اس ذمہ داری کے پورا کرنے والوں کی فہرست میں اٹھایا جاؤں۔ باقی خدمتیں اور بڑھاپے کا سنبھالنا آپ روز دیکھتے ہیں کہ اب انحطاط کا ایسا دور آ گیا کہ بچے باپ کو سڑک پہ بٹھا دیتے ہیں
اور 20 ایسے ملیں گے جو یہ جانتے ہیں کہ اگر ساری جائیداد اولاد کے نام کر دی تو پھر ہمیں کوئی نہیں پوچھنے کا، اور وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کرتے ہیں کہ زندگی آرام سے گزرے۔ کوئی دن نہیں جاتے اور شاید ایک آدھ نسل اور چلے، وگرنہ ہمارے ہاں اولڈ ہاؤسز بنیں گے، اور اب ایسی کیفیت معاشرے کی پیدا ہو گئی ہے، وہ چاہے حقیقی اسباب ہوں اور چاہے وہ مصنوعی اسباب۔ حقیقی اسباب ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے بات نابات ہو گئی، کوئی چیز کہنے کی تھی نہیں کہنے کی تھی، اونچ نیچ ہو گئی، دماغی طور پہ پریشانی اور معذوری بڑھاپے کی وجہ سے بڑھ گئی، تو گھر میں جگہ نہیں رہی، اور بہت سی چیزیں ہیں جو حقیقی اسباب بھی بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اور گھر ہو، اور وہ نسل جو آ رہی ہے اس کے لیے کوئی اور گھر ہو تاکہ عزت ادب قائم رہے۔ اور غیر حقیقی اسباب بھی ہوتے ہیں کہ ماں ہے مگر اس کے سامنے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، والد ہیں اور ان کی رائے سے اختلاف کرنا ہے اور بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ غیر حقیقی اسباب۔ سیکھ لے کہ بات کیسے کرنی ہے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے، سیکھ لے کہ رائے کا اختلاف کس اصول کے تحت ہوتا ہے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو شاید ایک آدھ نسل اور چلے گی، وگرنہ اب اولڈ ہاؤسز یہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسے ہوں، اور جو اس عمر میں پہنچ جائیں وہ خود بھی سوچتے ہیں کہ کسی طرح اب الگ رہا جائے۔ تو حقیقی محبت اللہ کی ہے، اور اس بنا پر جو محبتیں قائم ہوتی ہیں وہ بہت دیر بعد اور دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والی چیز ہے۔ اور بنائے محبت اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو محبتیں نہیں چلتی، وہ جلد یا بدیر ٹوٹ کے رہتی ہیں، کیونکہ مادے کی خاصیت مٹنا ہے۔ مادہ بنیادی طور پہ مٹنے کی صلاحیت پہ جا کر جب پورا اترتا ہے تو اپنی اصل منزل کو پاتا ہے۔ تمام دنیا میں کفر اور اسلام، ایمان اور کفر، ان سب میں جو بنیادی طور پر حقیقت پائی جاتی ہے، ان حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ مادہ اس کو قیام ہے یا مٹنے والا۔ بس جتنے کفر کے داعی ہیں وہ مادے کے قدیم ہونے اور اس کے قائم ہونے کی قائل ہیں، ان کا عقیدہ۔ اور ایمان بار بار یہ کہتا ہے کہ مادہ اور مادی اشیاء مٹنے والی۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے بغیر کسی مادے کے، بات آئے گی آگے انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کی محبت اور اس بنا پر جتنی محبتیں قائم ہوتی ہیں یہ سب کی سب آخرت میں نفع دیں۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی نفرتوں سے بچے، اور نفرتوں میں بھی خاص طور پہ وہ نفرتیں جن کی بنیاد کچھ نہیں۔ ایک آدمی
آدمی سے ملنے کو دل نہیں چاہتا، نہ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اظہار بھی کیوں ضروری ہے؟ بدرجہ مجبوری تو آدمی ملتا ہی ہے، شادی بیاہ میں، ماتم جنازے میں، کہیں ہاتھ ملانے کی، بس ٹھیک ہے، اس کا اظہار نفرت کا کیوں ضروری؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کی یہ نفرتیں قیامت میں حلیہ تبدیل کر دیں گی۔ یہ بہت لمبا مضمون ہے، ایک جگہ ہم نے اس کو ریکارڈ کروایا کہ دل کی نفرتیں جو ہیں نا، یہ قیامت میں حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گی۔ کہتے ہیں نا کہ اتنا ماروں گا کہ تمہارا حلیہ بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ قیامت میں پیش آئے گا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے پاؤں میں دیکھیں گے ایک جانور کو، کیا لفظ آئے ہیں حدیث میں کہ وہ بجو کی شکل میں ہوگا یا بچھو کی شکل میں ہوگا، ایسے الفاظ آئے ہیں صحیح بخاری، اور وہ پاؤں میں روندا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دریافت فرمائیں گے کہ اللہ یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا تمہارا باپ ہے۔ وہ جو اس کے دل میں نفرت تھی نا اللہ سے، اس کے رسول علیہ السلام، اپنا بیٹا، ان ساری نفرتوں نے غلبہ پا کر اس کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا۔ تو نفرت کی بنا اگر اللہ ہے، وہ نفرت بھی مبارک، اور نفرت کی بنا اگر اپنی شخصیت اور ذات ہے، نہایت بری بات، بہت ہی بری بات ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ سوچے کہ مجھے دوسرے سے یہ نفرت اور وحشت اللہ کی وجہ سے ہے یا میرے اپنی ذاتی کوئی نقص ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان جنات اور شیاطین کو ہم کافروں پر نازل کرتے ہیں، ان کی طرف بھیجتے ہیں۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ انہیں اکساتے ہیں، دل میں نفرت کے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، انہیں ایمان والوں کی نفرت پر اکساتے ہیں۔ تو مومن انسان سے نفرت کرنا اور کافر سے بھی نفرت اگر اس کے عقیدے کی بنیاد پہ ہے کہ در حقیقت اس عقیدے سے نفرت ہے، بڑا فرق ہے۔ کافر کو کھانا کھلانا، کافر کو ساتھ بٹھانا، کافر کی مجلس میں جانا، عزت ادب احترام سے بات کرنا سب صحیح، اور جب وہ عقیدے کی دعوت دے تو اس عقیدے کی بنیاد پر نفرت پیدا ہو گئی، میں بالکل نہیں مان سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یا کوئی بھی کفر کا جملہ، ضرورت کیا ہے کسی کفر کے جملے کے بکنے کی، ولیعذ باللہ کوئی بھی کفر کی دعوت ہے، اس بنیاد پر کوئی نفرت، تو بھی در حقیقت اللہ کے لیے ہے کہ صحیح عقیدے کا تحفظ کرنا۔ اس لیے آدمی نفرت اور محبت کی بنیادوں کو سوچے کہ بنیاد کیا ہے۔ بنیاد اگر یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ بہت مرتبہ اللہ کی کوئی نعمت چھن جاتی ہے اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثریت دنیا کی
اس سے بے خبر ہے۔ آپ نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت مل جائے اور آدمی دین اور دنیا کا کوئی کام نہ کرے، بہت ہی نالائق۔ فرصت مل گئی، کچھ نہیں کرنا، 2-4 میل پیدل چل لے کہ تراویح آئے گی، رمضان میں کھڑا ہونے میں ذرا سہولت رہے گی اور تھکن نہیں ہوگی، اللہ سامنے قیام کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی قابل قدر بات۔ فرصت مل گئی، کسی کو فون کر لیا، کسی سے محبت تعلق کا اظہار، یہ بہت زندگی کی پرسکون چیزیں ہیں۔ جتنا ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں بیماریوں سے، اس سے کم 100 گنا زیادہ اپنی نفسیاتی بیماریوں پہ سوچنا چاہیے۔ 100 گنا زیادہ سوچے تاکہ نفسیاتی طور پہ مریض نہ بن جائے، ورنہ اس معاشرے میں نفسیاتی مریض اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جس کو دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت، پریشانی، اور جو اپنی خود نفسیات پہ غور کرتا رہتا ہے، علاج میں لگا رہتا ہے، بہت اچھا سوچتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ نفسیاتی بیماریوں سے جان چھڑانی چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ، دنیا سے بے رغبتی، تعلق مع اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ غیر کی آہستہ آہستہ نفی ہوتی رہے، کٹتا رہے، اولاد بھی، بیوی بھی، شوہر بھی، سب کے سب اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اللہ ہے اور خود میری ذات بھی کچھ نہیں، خالص تنہائی۔ جب ہوتی ہے جب اللہ کے علاوہ اپنی ذات کی بھی نفی کرے، جو کام ہے سو اللہ کے لیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ نکالتی ہیں نفرتوں کی بندشوں سے۔ یہ فصل اور وصل، یہ سارا مادہ ہے جس کی صفات، اور روح جب ترقی پذیر ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اس جہان کی طرف جانا چاہتی ہے جو جہان نفس کی لذتوں اور اس کی شرارتوں سے پاک ہے۔ ایک ایسا جہان جس کی اللہ نے خبر دی ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اللہ کی اس خبر کو ہم تک پہنچایا ہے، یہ ان کا احسان۔ بس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کئی بنیادیں، اور آدمی عقلی طور پر سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی چیز جو انہوں نے امت کو عنایت فرمائی ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ راہ ہے، راستہ ہے جو انہوں نے دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور انہوں نے ہی خدا کی توحید کی تعلیم دی ہے، اور انہی پہ اللہ کا پاک کلام نازل ہوا ہے، اور انہوں نے ہی بتایا ہے کہ یہ جنت ہے، جہنم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، تو 100% سچ ہے۔ ایک ایک چیز میں رہنمائی فرمائی ہے، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، دیکھو یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، کرو گے تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ سب کی سب چیزیں اس محبت کا پرتو ہیں جو انہیں اپنی امت سے تھی اور تعلق۔ وہ اگر فرماتے کہ خدا ایک نہیں ہے اور اللہ کی توحید نہیں ہے تو کون خدا کو ایک مانتا؟ وہ اگر فرما دیتے کہ قیامت نہیں آئے گی تو جتنے ان کے پیروکار تھے وہ سب کہتے قیامت نہیں آئے گی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مادہ کچھ نہیں ہے اور مادیت سے بیزاری، عقلاً تو جو ہے سو ہے، عقل تو جو کہتی ہے سو کہتی ہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ عقل بے وقوفی کی بات کرتی ہے، مادے کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں، عقل نالائق ہے۔ تو وہاں
وہاں پہنچ کے مومن انسان کہتا ہے کہ بات عقل میں نہیں آتی، سمع میں تو آتی ہے، سنا تو ہے، اور سنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ہے، اور جن لوگوں نے سنا ہے وہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ حقیقت میں علم انہی کے پاس تھا۔ یہ جتنے ائمہ مجتہدین ہیں نا، انہیں بھی علم بہت دیر سے حاصل ہوا ہے۔ یہ جد و جہد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اجتہاد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ جوہد اصل میں بنیادی طور پر کہتے ہیں سخت میں شدید مشقت کا برداشت کرنا اپنے سوال کے جواب کے لیے۔ ان سب نے شدید محنت کی ہے، تب جا کر وہ ائمہ ایک نتیجے پر پہنچے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے 2 فرض کے بعد کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ ایک چھوٹا سا بظاہر سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کون سا کیا تھا؟ حج افراد کیا تھا، اکیلا حج، تمتع کیا تھا، کہ پہلے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ نے حج کیا، عمرے کے احرام کھول دیا اور پھر اور قران کیا تھا کہ ایک ہی مرتبہ احرام باندھا اور عمرہ کیا، اور عمرے کے بعد جتنے دن بھی مکہ میں تھے اس حالت احرام میں رہے اور پھر اسی احرام سے حج کیا، یہ قران۔ اسی لیے حنفیہ سب سے افضل حج مانتے ہیں قران کو، ہمارے نزدیک قران کا حج سب سے افضل۔ اور اللہ کے بندے جنہوں نے قران کا حج کیا پچھلے زمانوں میں، وہ تو حج ہی انہیں ولی بنا دیتا تھا اگر اللہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ یعنی ایک احرام باندھ لیا، 2.5-3 مہینے 4 مہینے سفر میں لگ گئے اور پھر جا کر حج ہوا اور احرام کھولا، اس کی پابندیوں سے باہر ہوئے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اس نے باندھا تھا، ہارون الرشید امیر المومنین کہلاتا تھا اپنے زمانے میں، اور ہارون نے احرام باندھا کب؟ رمضان میں، اور رمضان کے بعد شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ 3.25 مہینے تک احرام باندھے رکھا، اور حکمران وقت ہونے کے باوجود پورا حج بغداد سے لے کے پورا حج مدینہ منورہ تک پیدل، حکمران وقت ہونے کے باوجود اتنا طویل عرصے کا احرام اللہ کے لیے باندھنا کیونکہ معمولی چیز نہیں، اور پھر ان تمام پابندیوں کو برداشت کرنا جو شریعت میں اس سے رکھی اللہ نے رکھی ہیں، بہت بڑی چیز تھی۔ اس پہ اختلاف ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک حج افراد سب سے افضل تھا، اس لیے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی حج تمتع نہ کرے، کہ تمتع یعنی ایک سفر کرنا اور اس سفر میں عمرہ بھی کرنا اور پھر عمرے کا احرام کھول کے پھر حج کا باندھ دینا، عرب اسے بہت بدتر گناہ سمجھتے تھے، عرب اسے کبیرہ گناہوں سے بدتر سمجھتے تھے، کہتے تھے اللہ کے لیے 2 مرتبہ نہیں آ سکتے، ایک مرتبہ حج کا احرام باندھو، ایک مرتبہ عمرے کا احرام باندھو، کیوں دونوں ایک ہی احرام سے کرتے؟ عرب اسے بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ گنتے تھے۔ بات یہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی تھی، لیکن فرق کیا تھا؟ وہ فرق یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمرے کے لیے اور حج کے لیے آئیں، حج افراد ان کے نزدیک سب سے افضل تھا، اس لیے وہ کہتے تھے تمتع مت کرو، اس کی حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ حج قران کو سب سے افضل مانتے تھے، اور سارے ہی مجتہد تھے دونوں ہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہر معاملے میں دیکھتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے، خود بھی اجتہاد انہوں نے کیا۔
کیا، لیکن عمومی طور پہ وہ کہتے تھے خلافت میں پہلے کیا ہوا. حتیٰ کہ ان دونوں کا جب انتخاب ہوا ہے تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عثمان آپ فیصلے کیسے کریں گے، قانون ملک کا کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور مجھ سے پہلے جو 2 خلفاء ہیں ان کے فیصلے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب اور سنت. انہوں نے کہا اور 2 خلفاء، انہوں نے کہا وہ بھی مجتہد تھے، میں بھی مجتہد ہوں. یہ ایک چیز پیش آئی تھی وہاں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمتع نہیں ہوگا اور حج افراد ہوگا، اور میں نے لوگوں اس کا احرام باندھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں کو چارہ کھلا رہے تھے، اور جیسے گتاوا بنتا ہے نا، ایسے وہ ستو یا آٹا یا کوئی چیز پانی میں ڈال کے گھول رہے تھے. راوی کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے ان کے پاس تو کونیوں تک ان کے بازو اس میں لتھڑے ہوئے تھے. تو ہم نے انہیں بتایا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے اور وہ حج قران تھا، اور اب ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ حج تمتع سے منع کرے گا. کون ہوتا ہے یہ آدمی ایسے کرنے والا؟ میں خدا کی قسم جاؤں گا اور بات کروں گا. انہوں نے ہاتھ دھوئے پھر چلے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بحث کی تو انہوں نے کہا عمر نے منع، انہوں نے کہا عمر نے منع کیا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے قران کا احرام باندھوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا چھوڑو بھیا اس مسئلے کو. انہوں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کہتے ہیں چھوڑ دیں؟ میں آپ کی اجتہاد کی بات نہیں مانتا. اس لیے اجتہاد جو بعد میں ہوا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ وہ براہ راست علم سے مستفید ہو رہے تھے، اور بعد والے کوشش کر کے محنت کر کے پھر پہنچے ہیں اس جگہ. تو مجتہدین، ائمہ، یہ بھی جو سارے حضرات ہیں یہ پہنچے ہیں محنت کر کے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بڑی خصوصیت ہے کہ وہ تو سمندر کے کنارے کھڑے تھے، وہ تو جتنا بھی پانی پینا چاہتے تھے انہوں نے پیا. ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو تھی اس کی برکات ان تک براہ راست پہنچتی رہیں. اس سے یہ بہت بڑی چیز ہے جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ کے قرب میں اتنا بڑھے کہ یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ہم اللہ کی زیارت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے. یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جو اہل السنہ اور اہل تشیع کے درمیان ہے. ہمارے ان کے عقیدے میں یہاں آ کر بڑی واضح دراڑ پڑ جاتی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی ان کا ذاتی نہیں ہے، انہوں نے معتزلہ سے لیا ہے. معتزلہ جو تھے وہ ہر شریعت کے مسئلے کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے تھے. حالانکہ بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں عقل بیچاری خود اس کی محتاج ہے کہ وہی اس کی رہنمائی کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، آخرت، جنت اور جہنم، یہ سب چیزیں کوئی عقل کی گرفت میں آنے والی تھوڑی ہیں. تو معتزلہ پر اس بات کا غلبہ تھا، اور وہ بالکل نفی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں. اور یہ اہل تشیع نے وہاں سے لیا. اہل تشیع کے جتنے بھی عقائد ہیں ان میں کئی جگہ
عقل کا غلبہ ہے. اور ہمارے ہاں وہاں عقل کی بجائے سماع کا غلبہ ہے. ہم کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے سنا ہے، ان سے ان کے شاگرد وہ صحیح چیزیں ثابت ہیں، سماعت ثابت ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے بہرحال میں ماننا. کہتے ہیں نہیں، یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی لہٰذا ان کی نفی کرتی. ہم اس اصول کو مانتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں عقل میں آئے نہ آئے ماننا. یہ ایک لمبی بحث اور بڑے کمال کی کتاب لکھی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو صحیح سماع سے ثابت ہے وہ خلاف عقل نہیں. کہتے ہیں ہر چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ عقل کے خلاف ہے ہی. اس لیے آدمی میں جب محبت اللہ کی تعلق کی چیزیں بڑھتی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھوں. قرآن کریم میں آیا ہے، ایک ہے وہ جس کو کچھ نہ آتا ہو، نالائق اور جاہل، اور وہ کہے کہ کاش نوبل پرائز مجھے بھی مل جاتا. اور کہنے والا کہتا ہے کہ پرائمری تک تو تم پڑھے نہیں اور تمہیں خواہش ہے نوبل پرائز ملنے. کوئی تک نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او نرا ربنا، اور کافر کہتے ہیں کہ اچھا پھر اپنے رب کو دکھا دو، ہم دیکھیں اپنے پروردگار کو. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اللہ نے کہا اپنے دل میں، اپنے نفس میں یہ اتنے بڑے کبر میں مبتلا ہیں، اتنے متکبر، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں. پرائمری پاس نہیں اور نوبل پرائز کی تمنا. فی انفسہم، آدمی اپنے جی میں بڑا ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی، اور دل میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ میں اس قابل، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حیثیت اس گندے کیڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی جو گندگی میں جنم لیتا ہے اور اسی میں پرورش پاتا ہے. گوبر میں ایک کیڑا پیدا ہو گیا، اب وہ اپنے آپ کو بادشاہ وقت سمجھنے لگے تو اب اس کا علاج کون کرے؟ یہ نفسیاتی بیماری ہے. اس لیے لقد استكبروا في انفسهم، اپنے دل میں اپنے آپ کو وہ بڑے سے بڑے بادشاہ سے کم تھوڑی سمجھتا. اللہ نے کہا یہ ان کی حالت دیکھو کہ مجھے دیکھنے کی باتیں کرنے لگی. اے ذوق کی بے تابی، وہ کیا تیری خواہش تھی جس پر انہیں غصہ ہے، انکار بھی، حیرت بھی. اسے تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ حجاب اٹھائیں جس پہ انہیں غصہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم اس قابل ہو گئے. انکار فرما دیا کہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کا دماغ خراب ہے کہ مجھے دیکھیں. اور ایک یہی چیز شوق سے پیدا ہوتی ہے. شوق مٹ جائے نا زندگی میں تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. اور شوق کی تبدیلی حیات کی ضمانت. شوق مٹ جانا موت ہے. بچے کو شوق ہوتا ہے کہ گھڑ سواری کرے، بڑا زبردست ہے. بچے کو شوق ہوتا ہے 5 میل دوڑے. یہ زندگی. شوق ہوتا ہے کہ اس مرتبہ عید پہ نئے کپڑے پہنیں گے. شوق ہوتا ہے کہ کھانا کھائیں گے. یہ شوق زندگی کی علامت ہے. تبدیلی آتی رہتی ہے. 1-2 سال بعد وہی جس چیز کے لیے مرتے تھے اٹھا کر پہن دیتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، مجھے کیا اس چیز سے. یہ شوق ہے، بدلتا رہتا ہے. اور آخر پہ پہنچ کے ایک شوق رہ جائے
تو پکا مومن ہے اور اللہ سے ملاقات کا شوق. بس اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلقاء الآخرہ، جس آدمی کو ہماری ملاقات کا شوق نہیں ہے نا، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا، ہم بھی اس سے نہیں ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرہ لقاء اللہ، جو آدمی اللہ سے ملنے کو ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، نہیں چاہتا، اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہے گا. اور جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں حاضر ہو، اللہ چاہے گا کہ اس سے ملے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو موت کون چاہتا ہے؟ یعنی اللہ کی ملاقات کے لیے موت ضروری ہے نا، تو آدمی موت سے گھبراتا ہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ اس کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں کہ موت کا وقت قریب آتا ہے اس کے، تو اب وہ کیوں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا. یہ حدیث کی تشریح ہے، عین الفاظ یہ نہیں ہے. اگر وہ اللہ سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا کہ اس کا سامنا کروں گا اور میرے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، کیا جواب دوں گا، یہ عین ایمان. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے وفات سے پہلے کہا، انہوں نے کہا کہ پروردگار بس ادھر ہی ادھر فیصلہ فرما دے، نہ یہ دیکھ کہ نیکیاں کیا ہیں، نہ یہ دیکھ گناہ کیا ہیں، بس ایسی ہی جنت میں بھیج دے. ڈر اور خوف کا غلبہ ہے اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، مجھے بڑا شوق ہے اللہ سے ملنے کا. یہ رنگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، کہ یہ دودھ ہے جو آپ نے انہیں دیا تھا، اور اس دودھ نے مختلف شکلیں اختیار کر لی. کہا کیوں نہیں اللہ سے ملیں گے. اور ایک ہے شوق اور ایک ہے محبت اللہ سے ملنے کی، وہ چیز ہی اور ہے. وہ موت سے پہلے عین کبھی کبھی جب اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے اور عالم آخرت کھلتا ہے تو کہتا ہے کہ اس جسم کی جو رسیاں ہیں نا انہیں کاٹ دو، جلدی کرو، اب مجھے کہیں جانا ہے، اب مجھے کہیں پہنچنا ہے. خواب میں دیکھتا ہے اب کام پورا ہو گیا ہے، کوئی اور رشتہ دار اس کو بلا رہا ہے، عالم آخرت سے پیغامات شروع ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے توفیق بخشی اور وہ ساری زندگی روزے سے رہا. شرک سے روزہ رکھا ہوا تھا، کفر سے روزہ رکھا ہوا تھا، بھرپور جوانی اور خواہشات کی شدت، اس کے باوجود بدکاری سے روزہ رکھا ہوا تھا، اور سارا پیسہ حرام کا چوکھٹ پہ آ کے چومتا رہا. اس نے کہا نکل جاؤ، تمہیں نہیں لینا. یہ سب روزے رکھے ہوئے تھے. اب افطار کا وقت آ گیا اور موت آنے لگی ہے، اب وہ افطار کرنا چاہتا ہے، وہ افطار کر رہا ہے. اس عالم سے پیغام آ رہے ہیں کہ آؤ بھئی تمہارے لیے یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. یہ ہے اللہ سے ملنے کا شوق. یہ پوری ایک دراڑ ہے ہمارے اور اہل تشیع کے درمیان. وہ کہتے ہیں اللہ کی رویت ممکن ہی نہیں، خدا بچائے. اور اہل سنہ کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کی رویت ہوگی. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ. اور جس دن دعاد ہے نا، جس دن وہ خوش و خرم چہرے جو اپنے پروردگار کو دیکھیں گے. اور اہل تشیع نے اس کی دلیل دی ہے قرآن سے. وہ کہتے ہیں قرآن میں رویت کی مذمت ہے. جہاں رویت کا لفظ آیا ہے خدا نے اسے برا جانا ہے. او نرا ربنا، کافروں نے کہا کہ ہم رویت کریں گے اپنے پروردگار. مرئی چیز، وہ چیز جو نگاہوں میں آ جائے دیکھنے والی. رویت خواب کو بھی کہتے ہیں. رویا خواب کے معنی عربی کا لفظ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مذمت کرتا ہے رویت کی. اور جب قرآن مذمت کرتا ہے رویت کی تو تم کیسے کہتے ہو کہ اس کی رویت ہوگی؟
فرمایا ہے کہ ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے. نفی جب یقینی طور پر کرنی ہو یہ چیز نہیں ہو سکتی تو عرب اس کے لیے لن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں اسی کو. ہم کہتے ہیں کہ اگر عربی کے اس لفظ لن کے معنی یہ لے لیں کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن میں آیا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا اور کبھی بھی یہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ابدن کا لفظ بھی آیا ہے. اس کے باوجود وہ موت کی تمنا کریں گے. جب جہنم میں کافر پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے خدایا موت دے دے. اللہ کہتا ہے ہم انہیں کہیں گے کہ ایک نہیں وَدُو ثُبُورًا کثیرا آج بہت سی موتیں مانگو کہ 1000 بار موت مل جائے 100 بار موت مل جائے. اس لیے کہ انتہائی جو تکلیف ہے اس تک پہنچا کر جس کا نتیجہ موت ہے نتیجے کو ختم کر دیں. آئے گی نہیں موت پھر نئے سرے سے شروع کرو پھر نئے سرے سے شروع کرو. تو اہل سنہ نے ان کے معتزلہ کی قرآن کی اس دلیل کو اڑا دیا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. قرآن کریم یہ لفظ استعمال کرتا ہے لن کا اور پھر بھی وہ ہمیشہ کے لیے لفظ لا کر بھی لمبی مدت مراد لیتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ازلی و ابدی چیزیں ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار. وہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ابصار اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی. وہو یدرک الابصار اور وہ نگاہوں کو گھیر لیتا ہے. ان کی دلیل اہل سنہ نے یہ کہا کہ ادراک اور رؤیت الگ الگ چیزیں. ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے احاطہ کر لینا. یہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز ہے. اور خود قرآن میں اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ جب 2 لشکروں نے فرعون کے لشکر نے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے ایک دوسرے کو دیکھا. رؤیت کا لفظ آیا. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون ہم تو احاطے میں آ گئے پکڑے گئے مارے جائیں. ادراک کا لفظ استعمال کیا کہ ہم تو ان فرعون کی فوج کے ہر فرد نے ہمارے ہر فرد کو گویا دیکھ لیا ہے تو ادراک ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں. کس چیز کی نفی کی؟ ادراک کی. رؤیت کا اس بات ہے کہ تم نے دیکھ لیا ایک دوسرے کو. انا لمدرکون ادراک بمعنی رؤیت کرتے ہو تو اس کا اس بات ہے کہ دیکھ لیا. یہ تھوڑی ہے کہ اس کا احاطہ ہو گیا. اس لیے یہ جو چیز ہے نا اللہ تعالی اسی میں کہتا ہے کہ جو تم اپنی عقل سے مراد اس کی یہ ہے کہ سوچتے ہو کہ خدا کی زیارت نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے؟ ادراک کسی کا احاطہ کر لینا جو ترجمہ ہم نے کیا ہے ایک الگ چیز ہے. دیکھنا ایک الگ چیز ہے. آدمی دیکھتا ہے اور ادراک نہیں کر پاتا. تو ادراک اور وہ دونوں الگ الگ چیزیں. اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے بدیع السماوات والارض وہ آسمانوں اور زمین کو. یہ بات آگے چل کے کام آتی ہے. آسمانوں کو اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے. بدیع بدعت کو بدعت اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے اس کی کوئی مثال ملتی نہیں دین. بدیع کا لفظ لا کر قرآن نے اصل میں عیسائیت کی تردید کی ہے.
وہ ایک سوال بھی آیا تھا، کسی بچے کو پکڑ لیا کسی ہندو نے یا عیسائی نے خدا کے ماننے اور نہ ماننے کا، اس کا جواب انشاءاللہ کرائیں گے ریکارڈ۔ کل خیال تھا ہم کرا دیتے مگر بجلی نہیں گئی سارا دن، تو اسے نہیں کرا پائے۔ وہ کرنا جی نہیں چاہتا، خاص طور پہ بدرجہ کراہت اور شدید کراہت کے ساتھ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر اعتراض کیے ہیں نا، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحیح نسب کا آدمی بھی نہیں تھا، یہ کفر والعیاذ باللہ، یہ انہی کا کفر ہے۔ جی نہیں چاہتا اس موضوع کو چھیڑنے کو مگر کیا کریں، اور پھنس گئے ہیں مسلمان بچے، مسلمان بچے پھنس گئے ہیں کہ ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جس کو مانتے ہو اس کا تو حال یہ تھا، والعیاذ باللہ۔ تو انشاءاللہ کل امید ہے کہ اس کی ریکارڈنگ کرائیں گے۔ ادریس صاحب نے بھیجے وہ سوالات بھی، اور جگہ جب یہ بات کی تو کئی جگہ معلوم ہوا کہ ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ایسی چیزیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی ادراک کے متعلق بھی ہے، اللہ کی رؤیت کے متعلق بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق بھی ہے۔ تو عیسائیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، اللہ بدیع ہے، بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا۔ کمال کا لفظ خدا نے استعمال کیا، کیونکہ عیسائی سب کے سب یہ مانتے تھے، کہتے تھے کہ وہ اس وجہ سے خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 4 موقف تھے، اور چاروں میں ایک ہے جس پہ ہم اور عیسائی دونوں متفق ہیں، اور متفق چھوٹی سی مطلب چھوٹا سے فکرے میں بات پوری ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے تھے، رسول، ہم بھی مانتے ہیں، بھی مانتے ہیں، اس پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، خدا کے رسول۔ جھگڑا جو عیسائیت سے شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ والعیاذ باللہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ کہو کہ خدا کا بیٹا ہے تو کس معنی میں؟ حقیقت میں بڑی کراہت ہوتی ہے، جی نہیں چاہتا اس مناظرے کے میدان اس طرف کو آئیں، ایسے ہی روز ایک گمراہ اٹھ کے نیا شبہ پیدا کرتا رہے، روز کو۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی گفتگو کریں، مگر کیا کریں، مصیبت پڑ گئی، گلے پڑا ڈھول، اب بجانا ہی پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کیا ہے؟ اگر یہ کہو کہ اللہ کہ حقیقی بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے اس کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا تکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی کوئی نہیں ہے، بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ عالم اسباب میں تمہارے یہاں جو اولاد ہوتی ہے وہ شوہر اور بیوی کے ملاپ کا نتیجہ ہے، خدا کا ملاپ کس سے ہوا ہے؟ اللہ نے چیلنج کیا، اللہ کہتا ہے تم بتاؤ۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ اس کفر کی اطلاع عقل تمہاری کیا کہتی ہے؟ عقل نہیں تو پھر سمع ہے، بات پہنچی ہے تم تک، یہ کس نے کہہ دیا؟ سچے آدمی کی خبر کی تصدیق ہوتی ہے نا، کون ایسا سچا تھا جس نے تمہیں اطلاع دی ہے کہ اس کی بھی کوئی بیوی ہے؟ جب کوئی سچا آدمی ایسا تھا ہی نہیں، اور عقل میں بھی آنے کی نہیں ہے کہ فصل اور وصل یہ مخلوق کی صفات ہیں،
محبوب سے جا کے مل لیا، یہ وصال ہوا، جدائی پیدا ہو گئی، دوسرے شہر میں چلا گیا۔ یہ سب مادے کی صفات ہیں، اللہ کی تھوڑی ہیں، اور مادے کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے اس میں خود یہی صفات مادے کی آ جائیں گی۔ اگر یہ کہو کہ مادے میں صفات انسان ہے، ایک چیز ہے دیکھنے اور سننے کی، اور اللہ میں دیکھنے اور سننے کی، تو اس کا فرق بہت بڑا ہے۔ وہ یہ کہ اس کی صفات اپنی ذاتی اور حقیقی ہیں، مادے میں صفات اس کے رکھنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ چاہے تو اچھے خاصے دیکھتے بھالتے آدمی کو اندھا کر دے، اس کو کیا ہے؟ یہ ہماری ذاتی صفات تھوڑی ہیں، زندگی ذاتی صفت نہیں ہے تو اور کیا کریں؟ زندگی اگر ذاتی صفت ہوتی تو بہت سے مرنے والوں کو ان کے چاہنے والے روک لیتے، نہ مرنے دیتے، زندگی نشاور کر دیتے، قربان کرتے۔ لیکن نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی سوچے اس کو کہ عیسائیت اور یہ جو قائل ہیں ان سے پوچھے کہ یہ اللہ کی کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، کس معنی میں؟ اگر وہ خدا کا بیٹا ہے تو اس کی بیوی کہاں ہے؟ اور بیوی کا ثبوت یا تو تم دو عقل سے یا نقل سے، اور دونوں باطل ہیں، دونوں بیکار ہیں۔ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، عقل میں آتی ہی نہیں یہ بات کہ اللہ کے بالمقابل کوئی اور اگر وہ کوئی ہے اور اللہ کو ضرورت تھی کہ بیٹا ہو، اور اللہ کو ضرورت تھی خواہشات ان چیزوں کی، تو خدائی کہاں ٹھہرا؟ وہ تو خود ناقص ہو گیا، وہ تو خود محتاج ہو گیا اپنی خواہشات کا۔ اسی لیے وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے غنی عن العالمین، وہ تمام کائنات سے بے نیاز۔ کیا زبردست حدیث آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ محدثین جب اسے بیان کرتے تھے، آتا ہے کہ جیسا رکبتئی، وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے اس حدیث کے ادب اور احترام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ساری کائنات کے لوگ مل جاؤ اور سب میرے نافرمان، اشقا قلب رجل، اتنے نافرمان ہو جاؤ، دنیا میں بدترین آدمی جو میری نافرمانی میں گزرا ہے کوئی بھی، فرعون، ابو جہل، کوئی بھی، اتنے بدترین بن جاؤ نا میری اس دنیا میں، ما نقصت فی ملکی شیئا، میری اس کائنات میں تم ذرہ برابر سوئی کی نوک کے برابر میرا نقصان نہیں کر سکتے، اور تم اتنے نیک بن جاؤ جتنا دنیا میں سب سے نیک دل ہم نے بھیجا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ نیک دل کس کا ہوگا؟ ما زاد فی ملکی شیئا، میری کائنات میں تم ذرہ برابر مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ بڑی طویل حدیث، بالکل بے نیازی ہے، تو خدا کو کیا پڑی بیوی کی؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہ تعالی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ابنیت ہے وہ مجازی طور پہ محبت کے معنی میں، اس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ بغیر مادے کے پیدا ہوا ہے۔ عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کی والدہ پاک دامن، اور باپ سے تعلق کے نتیجے میں جو مادہ وجود میں آتا اس کے بغیر ہی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہاں پہنچ کے قرآن کھلتا ہے، اللہ کہتا ہے اچھا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر مادے کے پیدا ہوئے ہیں لہٰذا تمہارے خدا ہے، تو بدیع السماوات والارض، اس نے تو زمین اور آسمان کو بھی بغیر مادے کے پیدا کیا ہے، تو پھر عیسائی کی کیوں خصوصیت ہے؟ پھر ساری کائنات کو خدا بنا لی، بدیع، کمال ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی ڈوب جاتا ہے بحروں ان چیزوں میں۔
کمال کا لفظ استعمال کیا کہ اگر بغیر مادے کے ہونا اسے خدا کا بیٹا بناتا ہے تو پھر یہ پوری کائنات ہی بغیر مادے کی تھی. مادے ہی کو ہم نے پیدا کیا، میٹر کو ہم نے پیدا کیا، آگ کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، مٹی کو پیدا کیا. ان چاروں کو ہم نے بنایا نا. پھر چاروں کے آگے تقسیم کر لو. ہوا کوئی آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، فلاں ہے فلاں، تو اب تقسیم ہو گئی نا کچھ عرصے سے. پانی کی تقسیم ہو گئی، آگ کی تقسیم ہو گئی. گیس سے پیدا ہونے والی آگ کیا ہے، لکڑی سے پیدا ہونے والی آگ کیا ہے، کیمسٹری اور فزکس موضوع ہے اس کا. تو یہ ساری چیزیں جب نہیں تھیں تو کیا تھا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یک شیئا، اللہ تعالی ہی کی ذات ہے، تھی، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. پھر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا. وہ جو پیدائش تھی نا، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سائنٹسٹ بھی اور سب، کہ وہ کیا چیز تھی. بگ بینگ، بڑا دھماکہ، اس کی تھیوری، اس کی تھیوری. وہ صبح جو پھوٹی تھی وہ کیا تھی، اور وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکے. اس لیے کہ جس نہج پہ چل پڑے ہیں نا، یہ راستہ، یہ پٹڑی کہیں اور جا رہی ہے. نئی سے نئی تحقیق آئے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن سوائے نبوت کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کائنات کا آغاز کیسے. جتنا نبی نے بتا دیا بس وہ ہے، اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں. انہوں نے بتا دیا کہ اللہ، اور اللہ نے پھر اس کائنات کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم، ایک حدیث یہ بھی آئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ. اس نے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ فرمایا میری مخلوق کی تقدیریں لکھ. ایک جگہ آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا. پھر محدثین کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، یعنی ان چیزوں میں جو چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی استعمال میں آتی ہیں، اور جو چیزیں استعمال میں آئیں اور دیکھی بھی جا سکے ان میں پین، قلم کو پیدا کیا. پھر ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالی نے سب سے پہلا میرا نور پیدا کیا. یہ بھی کہتے ہیں حدیث میں آیا. تو نور سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سب سے پہلے پیدا کی گئی. تو وہ عالم ارواح ہے. محدثین اسے مانتے بھی ہیں، لکھتے بھی کہ روح ہے. سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا گیا. صوفیہ نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے، محدثین نے بھی کلام کیا. کچھ نہیں تھا اور اللہ نے پیدا فرمایا. آدمی کے تصور سے بھی بالا ہے کہ کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ ہم لوگ اپنی سوچ کو زمان و مکان سے بلند نہیں کر سکتے. ٹائم نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ اللہ نے ٹائم کو پیدا کیا. اسپیس، جگہ نہیں تھی. تو پھر کیا تھا؟ اللہ نے جگہ کو پیدا کیا. اللہ کہتا ہے عیسیٰ ہی نہیں علیہ السلام، ہم نے اس کائنات کو بغیر کسی سابقہ مثال کے بنایا ہے، بدیع السماوات. تو پھر سب کو خدا مان لو. آسمان کا کون سا مادہ تھا؟ زمین کا کون سا مادہ تھا؟ آگ، مٹی، پانی، ان سب چیزوں کا کون سا مادہ تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا کون سا مادہ تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس بنا پر اگر وہ ابن اللہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، اگر کہتے ہو کہ مجازی طور پہ مانتے ہیں تو پھر یہ بھی چیزیں مان لو. اگر کہتے ہو کہ حقیقت میں تو پھر اس کی بیوی کہاں تھی. اور اگر کہتے ہو اللہ کا رسول تو وہ ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہو کہ وہی اللہ تھا، ولیعذ باللہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، قرآن میں آیا کہ کہتے ہیں جو اللہ ہے یہی عیسیٰ ہے، اور جو عیسیٰ ہے وہی اللہ ہے. کمال کر دی، کمال کر دی. ایک دیہاتی آدمی سے لے کے بڑے سے بڑے فلسفی تک یہ دلیل کار کر رہے ہیں. زبردست بات کی.
اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور مریم یہ دونوں خدا تھے، کانا یا کلان طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن پورے اس عیسائی فرقے کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اس کی کوئی خواہش ہے، اس کو پورا کرنا ہے، محتاج ہے گندم کا، چاول کا، جو کا، کس چیز سے کھانا کھائے گا نا؟ تو جو محتاج ہے کہ کوئی اس کو گندم کی روٹی لا کے دے، جو اور جوار کی روٹی لا کے، باجرہ سے کوئی چیز، تو یہ سب چیزیں ایسی جو محتاج ہے وہ تمہارا خدا ہے، جو مہینہ دو مہینے اس مادی غذا کے بغیر نہیں جی سکتا، خود اس کی حیات قائم نہ رہے، وہ تمہارا خدا ہے۔ فرمایا دونوں روٹی کھاتے تھے۔ اتنی سمپل بات اللہ کی توحید کے لیے، اس لیے بتا دیا کہ دیکھو یہ جو تم کہتے ہو نا کہ بغیر مادے کے وہ اس کا ہے، ہاں یہ کہو کہ خدا کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعریف بھی کی ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ کوئی ان کی مذمت میں، کوئی ان کو برا جانتے ہوئے والعیاذ باللہ دوسری طرف دوسری انتہا کو پہنچ جائے، بتایا ہے وہ خدا کے رسول۔ اسی لیے جب اللہ کی ملاقات، اللہ کی لقاء، اللہ کا ملنا غالب آتا ہے طبیعت پہ، تو آدمی کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کسی طرح خدا کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ تمنا تھی، گن جانتے تھے کہ اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، انتہا پہ پہنچے ہیں تو ایک آدمی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بس سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید محبت تھی، ایسی محبت کسی سے اور کیا ہوئی ہوگی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بدر میں بالکل آگے تھے، کافروں سے لڑ رہے تھے، مار رہے تھے، کچھ کافروں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ یہ جو احد میں ان سے انتقام لیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی بنیادی طور پہ کہ ہندہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئی ہیں، ہندہ کے والد بھائی ان دونوں کو قتل کیا تھا بدر میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے مرے تھے، حمزہ رضی اللہ عنہ نے گردن اتار دی تھی۔ تو اس نے کہا یہ حمزہ کبھی مجھے مل جائے، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اس کا کلیجہ اگر اپنے نہ چباؤں۔ اس لیے یہ جو احد میں آئی تھی تو ان کا ٹارگٹ ایک ہی آدمی تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ احد بدر میں جب بڑھ کے آگے چلے اور کافروں کو مارنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا میدان دے گئے تھے، اپنے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا چچا کو پیچھے بلاؤ، حمزہ کو کہو اتنا آگے نہ جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لیا تھا، کہا ابوبکر مجھے تم سے ابھی بڑے کام لینے، کدھر جا رہے؟ یہ سب اسباب کی دنیا ہے نا، اسباب کی دنیا میں اسباب ہی کی رعایت کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ اگر ابوبکر کی موت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے، اگر اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو میرا بلانا اسے بچا نہیں سکے گا، سب جانتے تھے۔ لیکن دنیا اسباب کے ساتھ چلتی ہے، دنیا میں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس دنیا میں اسباب کے بغیر نتائج کی توقعات دلاتے ہیں نا، کسی اور جنت میں بستے ہوں گے تو کوئی اور دین ہوگا۔ دنیا میں اسباب کی رعایت کرنا ہی پڑتی ہے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، پیسے کہاں ہیں، کھانا کہاں کھاؤ گے، ہوٹل میں کہاں، او اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا۔ یہ غلط تصور ہے اللہ کے بارے میں۔ اپنے کام پورے کرو پھر حج کی اور عمرے کی سوچو۔ اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا؟ وہ تو کوئی کرامت ہو تو اللہ تعالیٰ کر دے، تو کرامت کا دعویٰ کرنا یہ تم ولی اللہ ہو گئے، کہنا کیا چاہتے ہو آخر کہ بغیر اسباب کے خدا نتائج کو مرتب کر دے؟ نہیں ہوتا۔ یہ بدر کی مثالیں بہت ساری، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔
حمزہ رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت تھی کہ وہ قتل ہو رہے تھے سارے. فرمایا علی جاؤ چچا کو بلاؤ، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے نا، 10 بیٹوں میں سے ایک یہ تھے حمزہ، ابو طالب، عبد مناف ان کا نام تھا، تیسرے بیٹے ان کے عباس تھے، چوتھے بیٹے ان کے عبداللہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. ان کے 5ویں بیٹے زبیر، خجل، حارث، 7 تو یہ ہو گئے، اور بھی 3 نام آتے ہیں کتابوں میں. 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے. جب انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کے ساتھ زمزم کھودنا شروع کیا نا، تو اولاد تو تھی نہیں، مکہ والے مذاق اڑاتے تھے، کیا کر رہے ہو، فضول کام میں پڑ گئے ہو. اور انہیں مسلسل خواب آ رہا تھا کہ جاؤ اور اس خزانے کو کھودو، جاؤ اور اس جگہ کو کھودو، جاؤ اور اس جگہ کو. آخر انہوں نے پوچھا کہ وہ جگہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جہاں کوڑے کا ڈھیر ہے اور کوا بیٹھا ہوا ہے. وہ اگلے دن گئے تو کوا بیٹھا ہوا تھا اور کوڑے کا ڈھیر تھا. ان کا یہ خدا کی قسم یہی مجھے کہا گیا ہے، اس کو کھودو. بیٹا حارث تھا، کھودتے رہے. مکہ والے دیکھتے تھے، روز مذاق اڑاتے تھے. تو جس وقت وہ پہنچے ہیں کھدائی کے دوران، سونا نکلا، چاندی نکلی، سونے کا ایک ہرن تھا پورا، جس نے کسی نے اللہ کی نظر کیا تھا، بیت اللہ پہ نظر چڑھائی تھی، وہ نکلا. جس وقت وہ پہنچے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اس زمزم کی کنویں کی منڈیر باندھی تھی، وہ بہت خوش ہوئے. وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا لوگوں اسماعیل کی منڈیر مل گئی. مکہ والے حیران کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو منڈیر تھی وہ مل گئی. اسماعیل علیہ السلام کی قبر جو ہے یہ حتیم میں ہے. یہ جو آدھا دائرہ مکہ میں بیت اللہ میں کھینچا ہوا نظر آتا ہے، اس کے اندر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا. یہ جو مطاف ہے جہاں طواف کرتے ہیں لوگ، 300-400 انبیاء علیہ السلام کی قبریں یہاں. روح کو جو قبر سے تعلق ہوتا ہے نا، یہاں آ کے اس مسئلے پہ روشنی پڑتی ہے. اس کی تفصیل بڑی مشکل ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی اس منڈیر پر وہ پہنچے، عبد المطلب. تو عبد المطلب نے پھر اللہ سے کہا کہ اللہ اگر تو 10 بیٹے مجھے دے نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں. وہ بھی ایک لمبا قصہ. حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں بہت چھوٹا بیٹا یہ ان کا حمزہ تھا. تو حمزہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت. اس لیے جب وہ بدر میں آگے فرمایا علی چچا کو، اس لیے کہ ابو طالب اور حضرت حمزہ آپس میں بھائی تھے، اور یہ بھائی اس طرح بھی تھے کہ ان کی ماں بھی ایک تھی. 5 شادیاں کی تھیں عبد المطلب، اور ان سے 10 بیٹے ان کے ہوئے تھے. 2 بیٹے ہوئے اور 3 بیٹے یہ ان کے ایک بیوی سے تھے. تینوں حقیقی بھائی تھے. تو حمزہ فرمایا علی پیچھے بلاؤ اس کو، اپنے چچا کو پیچھے بلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو چچا تھے نا، عبداللہ کے بھائی تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لن تراہو، آپ کبھی انہیں دیکھ نہیں پائیں گے، اس کی تاب نہیں ہے. اس لیے کہ رویت جو ہے نا، دیکھنا، اس کے لیے ایک آلہ ضروری ہے، آنکھ. اللہ نے صرف آنکھ میں پیدا کیا، کان میں پیدا کر دیتا تو کان دیکھتے ہوتے. کان میں سماعت کی صفت پیدا کر دی ہے، جو چاہے سو کرے. اسی لیے قیامت میں انسان کے اعضاء کہیں گے کہ انسان اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم کیسے بول پڑے. قالوا انطقنا اللہ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے آج ہمیں بھی زبان دی.
انطق کل شیء، جیسے اس نے ہر چیز کو زبان دی ہے، ہاتھ اور پاؤں بھی بولنے لگیں گے، یہ بھی گواہی دینے لگیں گے۔ تو آنکھ یہ پہلی چیز دیکھنے کے لیے ضروری، اور دوسری چیز جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھنے کے بھی قابل ہے، اس کو دیکھے جانے کی بھی قابل ہو، وہ بھی ضروری۔ اور بغیر حجاب کے ہو، حجاب آ جائے گا دیکھ نہیں پائے گا، دیوار حجاب ہے، پردہ، ہر چیز آسان بات ہے سمجھنے۔ اور محاذ میں ہو یا حکم محاذ میں ہو، محاذ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں، تو جس چیز کو دیکھنا ہے بالکل سامنے ہو یا سامنے کے حکم میں ہو۔ سامنے کے حکم میں جیسے سورج ہے، چمکتا ہے، آدمی نہیں دیکھ سکتا، اور تالاب میں، حوض میں سورج نظر آتا ہے تو وہ دیکھنے کے حکم میں ہے، گویا دیکھ ہی رہے ہیں، تصویر ہے، دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور پانچویں شرط لگاتے ہیں کہ بعد بعید نہ ہو اور قرب قریب نہ ہو، یہ فلسفے کی بات ہے۔ اتنا قریب بھی نہ ہو کہ آنکھ دیکھ نہ سکے، بہت قریب کر لے تو آنکھ نہیں دیکھ سکتے، اور اتنا دور ہو کہ انسانی آنکھ دیکھ نہ سکے، اس کو وہ کہتے ہیں یہ 5 شرائط پائی جانی چاہیے تب جا کر دیکھتا ہے۔ یہ معتزلہ کی دلیل ہے۔ معتزلہ میں زرار تھا جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا قیامت میں، بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، خیال رہا تو انشاءاللہ آئندہ اسے کسی وقت بیان کریں گے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں دیکھ پائیں۔ میں عرض کیا کہ میں اصرار جب کیا تو بیت اللہ میں ایک لکڑی ہوتی تھی، اس پہ طواف کے لیے احرام رکھے ہوتے تھے، اور یہ مصیبت ان قریش نے پیدا کی تھی، بڑے ذہین لوگ تھے بہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش، اللہ کے ہاں جتنا کچھ تمہارے لیے ہے نا، میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ کہیں تم تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ورنہ وہ بہت بڑی چیز ہے جو قریش کے لیے اللہ نے خاص طور پہ رکھی۔ تو یہ کمائی کا ذریعہ انسانی ذہن ہے نا، کہاں کہاں سے اپنے کفر اور باطل ہونے کے لیے بھی حق کے دلائل گھڑتا ہے۔ جو آتا تھا حرم شریف میں اسے پٹی پڑھاتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ طواف کرو گے، انہی کپڑوں میں گناہ بھی کرتے رہے ہو، اجلی نئی چادریں ہونی چاہیے، ایسی چادریں ہوں جن میں تم نے گناہ نہیں کیا ہو، پاک گھر ہے، پاک ہونے آئے ہو، پاک لباس ہونا چاہیے۔ یہ ایسی سیدھی سادی دلیل تھی، ہر آدمی مان جاتا تھا۔ جو کہتا تھا پیسے نہیں ہیں، اس کہتے ننگا طواف کرو، یہاں سے آغاز ہوا تھا اس کا۔ بیچارہ ننگا طواف کرتا تھا تاکہ لوگ بھی دیکھیں اور ہنسیں، اور آئندہ کو پیسے بھی لے کے آئے، اور لے کے آتے تھے جن کے پاس پیسے تھے ان کو کہتے تھے کہ لو 2 نئی چادریں لے لو ہم سے، پیسے دے دو، تو گھر بیٹھے تجارت بھی اور گھر بیٹھے شرمندگی بھی، اور خود کبھی قریش کبھی بھی اس طواف ننگے میں شریک نہیں ہوتے تھے، خود نہیں جاتے تھے کبھی بھی، اس لیے کہ جانتے تھے یہ عیب کی چیز ہے۔ یہ مذہبی اجارہ داری تھی، اس لیے جب یہ مذہبی رہنما ولیعذ باللہ انہیں پیسہ مل جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور مذہبی رہنما جب شیطان ان کے دماغ میں گھس جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حکومتیں بہہ جاتی ہیں، ملک برباد ہو جاتے ہیں، جنگیں ہو جاتی ہیں، اور تباہی پھر جاتی ہے۔ یہ مذہبی رہنما، اور اگر ان کے پاس سرمایہ آ جائے توبہ ہے، اللہ کی پناہ ہے،
اس سرمایہ کی بنیاد پر یہ وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں کہ اسمبلیاں فنا ہو جائے اور سینٹ گھر جا بیٹھے. یہ سب پیسہ اور مذہب کا غلط استعمال. یہ ابو جہل جو تھا یہ ایسا ہی نہیں تھا. ابو الحکم کہتے تھے اسے، یعنی عقل کا بھی باپ. اتنی عقل مندی سے حضرت ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے حالات بیان کرتے تھے کہ کتنا یہ آدمی سخی تھا، کتنا لوگوں کا خیال کرنے والا تھا ابو جہل. وہ مارا کیا گیا؟ ایک تانے پہ مارا گیا. ایک تانے پہ مار دیا، ساری بساط ہی پلٹ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو بدر میں یہ جو سرخ اونٹ والا ہے نا، اگر کسی نے اس کی مان لی تو یہ بچ جائے. تاریخ پلٹا کے رکھ دی انہوں نے ایک تانے پہ. اس سے کبھی تانے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں نا، تانے دیتی رہتی ہیں، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، فلانے نے. بالکل ایسے آدمی کر دے جیسے ہوا ریت کو اڑا دیتی ہے، پرواہ ہی نہ کرے. اور جو تانے کو کھا گیا مارا گیا. اچھا یہ کہا ہے، میں ابھی مزہ چکھا کے آتا ہوں بس. پھر جیل ہے، پھر قتل ہے، پھر خون ہے. یہ ساری بدر جو ہے نا ایک تانے کا نتیجہ. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر اس کی بات آج مان لی گئی یہ نہیں مارے جاتے. اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے جا کر بالکل لاجیکل بات کی ابو جہل سے. اور ابو جہل نے ایک بات کی، واہ امرا، ہائے امر تیرا خون. بس جنگ شروع ہو. سہ جاتا. یہ مذہبی رہنمائی پارسائی بظاہر تک، اور پیسہ بہت ابو جہل کے پاس. یہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں جب خدا کا خوف نہ ہو. اگر خدا کا خوف ہو تو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور بے مثال لوگ اس دنیا میں گزرے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، محبت تعلق اللہ کے رسول جبریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں دیکھ سکیں گے. وہ ایک لکڑی لگی ہوئی ہوتی تھی اور طواف کے دوران ایک چادر باندھتے تھے. ایک چادر جیسے اب بھی یہی ہے. پرانے انبیاء علیہ السلام میں سب میں یہی تھا، 2 چادریں اوڑھنا. بدھ مت میں بھی ہے، ہندو مت میں بھی ہے، 2 چادریں اوڑھنا. ایک لنگی باندھ لینا اور ایک اوپر اوڑھ لینا. بنیادی طور پہ لباس یہی تھا انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی لباس استعمال فرمایا. شلوار خریدی بھی، پسند بھی کیا. ایک روایت میں آتا ہے پہنی بھی اور اس کی تعریف بھی فرمائی. ہندوستان سے بن کے گئی تھی شلوار، تو آپ نے اسے پسند فرمایا یہ زیادہ چھپاتی ہے انسان کے جسم کو، ساتر ہے. تو طواف کے دوران گرمی کچھ ایک چادر اتاری اس لکڑی پہ لٹکا دی، یا وہاں پہ احرام کرائے پہ ملتے تھے. آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں ملک میں سوٹ کرائے پہ ملتا ہے، یہ پرانے، یہ سارے حربے انسان استعمال کر چکے ہیں، کوئی نئی چیز ابھی تک آئی نہیں. سب پرانے حربے. چادریں لٹکی رہتی تھیں، مالک پاس بیٹھا رہتا تھا، 2 چادریں لے لو کرایہ دے دو. بزنس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ اس لکڑی کو دیکھیں. جبریل آئیں گے تو میں نے کہوں گا کہ یہاں پہ وہ نازل ہوں. تو اس پہ جبریل آئے تو آپ نے بتایا آپ نے کس طرح. تو جبریل امین نے کہا مجھے دیکھیں. جبریل امین تمام انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے درمیان رابطہ ہے. جبریل کوئی چھوٹی سی چیز ہے. جبریل امین ہاتھ ملاتے ہیں لیلۃ القدر میں، مصافحہ کرتے ہیں. اور جبریل امین اتنی طاقت ہے اس میں اللہ نے رکھی
کہ انہوں نے جن قوموں کو پلٹا ہے اللہ کے حکم سے، اس نے اپنے پر کو اس زمین کے نیچے رکھا اور ذرا سی جنبش دی اور اس جنبش سے وہ زمین اوپر تک پہنچی اور پلٹ کے واپس آ اتنی طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 600 جناح۔ میں نے جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے اس کی اصل صورت میں، اور جب میں معراج میں گیا تو میں نے دیکھا اس کے تو 600 پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے عند ذی العرش مکین، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، نزل بہ الروح الامین، اور اس روح نے، جبریل نے اس کو لے کے پہنچا ہے، لے کے آیا ہے، نازل کیا ہے، جو بڑا امانتدار ہے۔ عند ذی العرش، میرے عرش کے پاس اس کا گھر ہے۔ تو جس کو عرش کے پاس خدا نے گھر دیا ہے، ٹھکانہ دیا جہاں وہ رہتے ہیں، صاحب المعانی نے اس پہ بحث کیا کہ جبریل امین دنیا پہ آتے بھی تھے کہ نہیں آتے تھے، اس لیے کہ جبریل امین کا اپنے گھر کو چھوڑ کر دنیا میں آنا وقت ہی کتنا لگتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض محققین جو اس طرف گئے ہیں کہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے پیغام اور وہی پہنچ جاتا تھا، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ بالکل ایسی جیسے انسان کی نگاہ اٹھتی ہے اور کروڑوں، اللہ ہی جانتا ہے کتنا فاصلہ ہے، اوپر آسمان تک پہنچتی ہے، جبریل امین اس سے بھی زیادہ تیز حرکت میں۔ بہت قوت، بہت طاقت۔ اس لیے جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ اسے روح الامین سے فیض ملا، اس آدمی کا کلام علم سے بھر جاتا ہے۔ جب کسی شخص کی باتیں علم سے بھر جائیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا رابطہ کہیں جبریل امین سے ہے، اس کے فیض سے یہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ فیض کا مطلب جیسے سورج ہے تو اس کا فیض یہ دھوپ ہے جو ہم تک پہنچتی ہے۔ فیض کا مطلب اس کی سخاوت، فیض کا مطلب اس سے جو نفع انسانوں کو ملتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نہیں ہو، ایک شخص ہے جسے یہ دعا دی ہے، صرف ایک آدمی، اور وہ حسان ابن ثابت ہے۔ فرمایا اللہم ایدہ بروح الامین، اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد کر، کیونکہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو عربی پہ کمانڈ چاہیے تھی، شاعر تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے، فلاں کی تعریف، فلاں کی تعریف، تو کمانڈ چاہیے تھی نا، لغت پہ کمانڈ چاہیے تھی ان ساری چیزوں پہ۔ اللہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کی مدد جبریل کے ذریعے کر، یعنی جبریل امین کا فیض اس شخص کے دل میں پہنچا۔ تو جبریل امین ظاہر ہوئے، اور زبرجد ایک پتھر ہے، بہت قیمتی پتھر، انگلش میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا نام ہوگا، دیکھیں گے کبھی، آپ بھی دیکھیے گا زبرجد کس پتھر۔ اس کی صورت میں زبرجد پتھر کی اتنی سنگ مرمر، اتنا نفیس، اتنا اچھا پتھر، اس کی صورت میں ان کے پاؤں ظاہر ہوئے۔ وہ پاؤں اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو غش طاری ہو گئی اور گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ چچا آپ نہیں دیکھ سکیں۔ یہ محبت ہے، تعلق ہے کہ غیب کے حقائق اس دنیا پہ کھلے، اور حقائق اور مشاہدہ غیب کا یہ اس انسان پر کھلتا ہے، مشاہدات اس آدمی پر بند ہو جاتے ہیں جس کی نظر مادیت میں الجھ جاتی۔ یہ نظر کمال کی چیز ہے، اور یہ نظر جتنا بڑا حجاب ہے نا اللہ کے اور بندے کے درمیان، انسانی جسم میں کوئی چیز اتنا حجاب نہیں۔ یہ نظر اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ غیب کے مشاہدہ، غیب سمجھ میں آئے، خواب کے ذریعے رہنمائی ہو۔
بہت چیزیں. اور یہ جتنے معتزلہ اور شیعہ ان پانچوں کو بیان کرتے ہیں نا کہ ایک آنکھ ہو، ایک وہ چیز دیکھے جانے کے قابل ہو، اور ایک یہ کہ بہت دور بھی نہ ہو اور قریب بھی نہ ہو اور حجاب بھی نہ ہو، یہ سب کی ساری شرائط اڑ جاتی ہیں جب آدمی خواب دیکھتا ہے. کدھر گئی فلسفے کی یہ شرائط؟ یہ اہل سنہ کی دلیل ہے، کام آتی ہے جب اللہ کی رؤیت کی بات کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے. اس لیے آنکھ جب سے یہ آنکھ بگڑی ہے نا تب سے مشاہدات ختم ہو گئے، اور آنکھ کا صحیح استعمال استعداد پیدا کرتا ہے، اور وہ استعداد کیا اس کا ظہور آخرت میں ہوگا یا کچھ اور ہوگا یہ پھر کبھی سے. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ واحد ہیں، کیونکہ جبریل امین کو اور دیکھا کس نے؟ یہ کہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے تو انہوں نے ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا، انہوں نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں دیکھا. داہیہ رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے خوبصورت اور تھے گاؤں کے رہنے والے، اور وہ آئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہی کے ہاتھ آپ نے خط بھجوایا تھا عیسائی شاہ روم کو. داہیہ رضی اللہ عنہ دیکھے گئے تھے، سب سے خوبصورت تھے، اس لیے ان کی شکل میں جبریل امین آتے تھے. اور یا پھر جبریل امین آئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے تو پہچان نہیں پائے. ایک عام آدمی آیا وفات سے چند دن پہلے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ بہت شدید بال اس کے سیاہ ہیں اور بہت سفید لباس اس نے پہن رکھا ہے. تعجب ہوا کہ اگر قریب کوئی آدمی ہے تو ہم جانتے ہوتے دور سے سفر کر کے آیا تو کپڑے کیسے سارے کے سارے سفید ہیں، کوئی گرد کے آثار ہوتے، لیکن اصلی صورت میں تو نہیں دیکھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جبریل امین کو دیکھا، اور ابن عباس کہتے تھے کہ جو جبریل امین کو غیر نبی کے علاوہ کوئی دیکھ لیتا ہے پھر وہ نابینا ہو جاتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ نظر ختم ہو جاتی ہے. لیکن غالباً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی نے اتنا بھی نہیں دیکھا. صوفیہ البتہ کہتے ہیں کہ جبریل امین سے ملاقات ہوئی، یہ ہوا، لیکن وہ جس دنیا کی بات کرتے ہیں وہ دنیا ہی اور. اس لیے اللہ کی محبت سے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالی کی محبت حقیقت میں وہ تمام ان نیکیوں کی جڑ ہے، اور اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر، جس کی بنا پر ساری چیزیں ہیچ اللہ کی محبت وہ اصل ہے. بات تو یہ تھی. پھر انسان میں یہ اشتیاق بڑھتا ہے کہ اپنے پروردگار کی عنایات دیکھے، اللہ تعالی کی رؤیت، اللہ کو دیکھنا، اس کی قدرت، اس کے عجائبات، اور ہر چیز جو زندگی میں پیش آتی ہے
جب آدمی کو فکر اور سوچنے کی صحیح معنی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو پھر ہر چیز میں اپنے پروردگار کی تجلیات کو دیکھتا ہے، حالات کی تبدیلی میں، انسانوں کے رویے کی تبدیلی میں، حکومتوں میں، وہ جو ہے نا تلک الایام نداولھا بین الناس، اور یہ زندگی کے دن جو ہے نا یہ ہم پھیر پھیر کے لوگوں میں لاتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے حالات اچھے، کبھی کے حالات برے، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے پیش آتی رہتی ہیں۔ اپنے پروردگار کی اس تحویل ایام کی نشانی کو دیکھتا ہے اور مطمئن رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آج جو چلا اللہ کی رویت اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، یہ اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں۔